ایلوکوینٹ ادب کے ویور سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کے پلے لسٹ آپشن کو ایکسپلور کریں اور جتنے بھی آڈیو بکس کمپلیٹ ہو چکے ہیں جیسے داستان ایمن فروشوں کی، شمشیر بے نیام، آخری چٹان اور ایک بت شکن پیدا ہوا، فردوس ابلیس اور نیل بہتا رہا، اندلس کی ناگن، مارکہ کربلا، ان سب آڈیو بکس کو خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں۔ یہی ہمیں سپورٹ کرنے کا بہترین طریقہ ہے۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ رات اہل سرنگا پٹنم پر بہت بھاری تھی۔ قوم کے غم میں جاگنے والا عادل سلطان اور ہمدرد محافظ اس دار فانی سے بہت دور جا چکا تھا، اور غدار عمرہ نے اپنی ہوس پرستی کی خاطر مخلوق خدا کی تقدیریں خون آشام سفید بھیڑیوں کے ہاتھوں فروخت کر دی تھیں۔ رات بھر لوٹ مار اور قتل و غارت گیری ہوتی رہی۔ ہر طرف گولیاں چلنے کی آوازیں اور زخمیوں کی چیخیں سنائی دے رہی تھیں۔ محل میں کوہرام برپا تھا۔ قدم قدم پر انگریز سپاہی مامور تھے۔ سلطان کی تہجیز و تکفین کا انتظام قاضی شہر کے سپرد کر دیا گیا تھا۔ سلطان کو مکہ معظمہ کے بنے ہوئے ایک خاص کپڑے کا کفن پہنایا گیا، جو تھوڑی دیر بعد ہی خون سے رنگین ہو گیا۔ جنرل ہیرس، جنرل بیرڈ اور کرنل ویلزلی اس واقعے پر سخت حیران تھے۔ یہ خون کیوں نہیں رکتا؟ کرنل ویلزلی نے قاضی شہر سے پوچھا۔ سلطان شہید ہوئے ہیں اور یہ بہتا ہوا خون ان کی زندگی کی علامت ہے، قاضی شہر نے سوگوار لہجے میں کہا۔ تینوں انگریز فوجی افسر قاضی شہر کی اس بات کا مفہوم سمجھنے سے قاصر رہے۔ ان کی اپنی قوم میں بے شمار انگریزی سپاہی قتل ہوئے تھے، مگر آج تک ان کی آنکھوں سے ایسا کوئی منظر نہیں گزرا تھا۔ 4 بجے کے قریب مرد شہید کا جنازہ اٹھایا گیا۔ حرم سرا کی خواتین میں ایک بار پھر شور فغام بلند ہوا۔ قاضی شہر نے انہیں صبر کی تلقین کی۔ خاندان سلطانی سے تعلق رکھنے والی خواتین گھٹی گھٹی سسکیوں سے رو رہی تھیں، مگر ٹیپو کی خواصوں اور کنیزوں کا برا حال تھا۔ ان کے بال پریشان تھے اور وہ بڑے جانگداز لہجے میں بیان کر رہی تھیں۔ ان ماتم کرنے والی کنیزوں میں ہندو خادمائیں بھی شامل تھیں۔ شدت جذبات میں اکثر کنیزیں اس پالکی کے آگے لیٹ جاتی تھیں جس میں سلطان کا جنازہ رکھا گیا تھا۔ جنرل ہیرس کے حکم پر قلعے کی منتظمین نے بڑی مشکل سے ان فریادی کنیزوں کو جنازے کے سامنے سے ہٹایا۔ پھر جب سلطان کی میت قلعے سے باہر نکلی تو آخری بار شور ماتم اٹھا۔ ہمارے دیوتا کو کہاں لیے جا رہے ہو؟ یہ ان ہندو کنیزوں کی آوازیں تھیں جنہیں سلطان شہید نے تمام عمر اپنی بیٹیاں سمجھا تھا۔ اس کے جانے کے بعد پھر وہی پتھر کے دیوتا رہ جائیں گے، پھر وہی پتھروں کا کاروبار ہوگا، پھر جسم و جان کے شیشے ٹوٹیں گے اور مظلوموں کی فریاد سننے والا کوئی نہیں ہوگا۔ ظالموں، تم نے اس دیوتا کو مار ڈالا جو راکشسوں کی اس بستی میں صدیوں بعد پیدا ہوا تھا۔ اب کون ماں ہے جو اس جیسا بیٹا جنے گی؟ کوئی بھی نہیں، کوئی بھی نہیں۔ ان زندہ پتھروں کو کیوں نہیں توڑا جو خدا بنے بیٹھے ہیں؟ جنرل ہیرس، جنرل بیرٹ اور کرنل ویلزلی ہندو عورتوں کی فریادیں سن رہے تھے اور دل ہی دل میں کہہ رہے تھے، جو انسان دیوتا کے درجے تک پہنچ جائے اسے قتل ہو جانا ہی چاہیے، ورنہ ہماری پرستش کون کرے گا؟ میسور کی رانیاں بھی جنازے کے ہمراہ تھیں۔ خوشی کے جذبات سے ان کے دل بے قابو تھے، مگر وہ زبردستی اپنے چہروں پر سوگواری کا رنگ سجانے کی کوشش کر رہی تھیں۔ رانیوں کا ایجنٹ ترمل راؤ بھی ان کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ مہارانی، آپ کو رام راجیہ مبارک ہو، ترمل راؤ نے رانی دیواجی متی سے سرگوشی کرتے ہوئے کہا۔ خاموش ہو جاؤ ترمل راؤ، یہ وقت ایسی باتیں کرنے کا نہیں ہے، رانی دیواجی نے دبے دبے لہجے میں کہا۔ آپ کو اپنا وعدہ تو یاد ہے نا؟ ترمل راؤ بہت زیادہ مضطرب نظر آ رہا تھا۔ ترمل راؤ نے اسی شرط پر ایسٹ انڈیا کمپنی سے ساز باز کی تھی کہ نئی حکومت میں اسے میسور کا وزیر اعظم بنایا جائے گا۔ ہاں یاد ہے۔ رانی دیواجی متی کی آنکھوں میں ناگواری کا رنگ ابھر آیا تھا۔ پہلے اس کی لاش کو دفن تو ہو جانے دو، میری ہی قوم کے لوگ اسے دیوتا کہہ رہے ہیں۔ رانی کا بس نہیں چل رہا تھا، ورنہ وہ ٹیپو کے جنازے کی بے حرمتی کرنے سے بھی باز نہیں آتی۔ حرام کار پورنیا جنرل ہیرس اور جنرل بیرٹ کے سامنے چلنے کی کوشش کر رہا تھا۔ دراصل پورنیا بھی وزارت عظمیٰ کا امیدوار تھا اور اسے ایسٹ انڈیا کمپنی کی حمایت حاصل تھی۔ قلعے سے نکلتے ہی جنرل ہیرس نے پورنیا کو سخت لہجے میں تنبیہ کر دی تھی۔ تو نے ساری زندگی بے پناہ ذہانت سے کام لیا،
مگر آخری وقت میں اس قدر نادانی۔ جنرل ہیرس پورنیا کو سمجھا رہا تھا، دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں اس لیے ہم سے دور دور چل۔ پورنیا فوراً ہی ہٹ گیا اور سلطان کے جنازے کے قریب پہنچ کر زور زور سے رونے لگا۔ بڑا عجیب منظر تھا۔ خدا نے زندگی میں بھی ٹیپو کو عزت و تکریم بخشی اور مرنے کے بعد بھی فاتح حکمران مفتوح فرما نرواؤں کے ساتھ بڑا تحقیر آمیز سلوک کرتے ہیں۔ ٹیپو بھی ایک شکست خوردہ انسان تھا، مگر اس کا جنازہ اس شان سے جا رہا تھا کہ جیسے وہ آج بھی ریاست میسور کا مطلق العنان حاکم ہو۔ انگریزی فوج جو کل تک سلطان کے خلاف صف آ رہا تھی، آج شہر کے مختلف راستوں پر دو رویہ قطاروں میں اپنی بندوقیں اور سر جھکائے کھڑی تھی اور سلطان کی میت کو آخری سلامی پیش کر رہی تھی۔ جنازے کے آگے 4 انگریزی کمپنیاں تھیں، دائیں اور بائیں سلطنت خداداد کے امراء اور دیگر معززین شہر تھے۔ جنازے کے عین پیچھے شہزادہ عبدالخالق برہنہ سر گھوڑے پر سوار تھا۔ اس کے بال پریشان تھے اور آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ جنازہ آہستہ آہستہ جا رہا تھا۔ راستے میں ہزاروں لوگ سلطان کے عدل و انصاف اور الطاف کریمانہ کے واقعات سنا سنا کر رو رہے تھے۔ شدت غم سے نڈھال سینکڑوں ہندو اور مسلمان جنازے کے آگے آ کر اس طرح لیٹ جاتے تھے کہ انہیں ہٹانا دشوار ہو جاتا تھا۔ مسلمان عورتیں بھی بے حال تھیں، مگر ہندو خواتین اپنے سروں پر مٹی ڈال کر ماتم کر رہی تھیں۔ آج کا دن بہت زیادہ گرم تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ ہواؤں کو کسی شکنجے میں جکڑ دیا گیا ہو۔ درخت اس طرح ساخت تھے کہ ایک پتا تک نہیں ہلتا تھا۔ آسمان پر سیاہ گہرے بادل چھائے ہوئے تھے۔ وقفے وقفے سے بادلوں کی مہیب گرج سنائی دیتی تھی۔ بجلی کی کڑک سے لوگ اچھل جاتے تھے۔ اسی حالت میں جنازہ لال باغ پہنچا۔ ہجوم اس قدر بڑھ گیا تھا کہ انسانوں کا سانس لینا دشوار تھا۔ قلعے سے ماتمی توپیں سر کی جا رہی تھیں، مگر بارودی گولوں کی آوازیں ماتم گساروں کے شور فغاں میں ڈوب کر رہ گئی تھیں۔ اگر کچھ دیر کے لیے انسانی گریہ وزاری کا سلسلہ رک جاتا تو بجلی کی خوفناک کڑک سنائی دیتی، جیسے آسمان پر بھی کچھ ہو رہا ہو۔ جب سلطان کا جنازہ نواب حیدر علی کے مقبرے کے عین مقابل پہنچا تو فوجی بینڈ تھم گیا۔ 4 فوجی کمپنیاں جو میت کے آگے آگے تھیں، 2 رویہ قطاریں باندھ کر کھڑی ہو گئیں تاکہ جنازے کو ان کے درمیان سے مقبرے میں لے جایا جائے۔ سلطان کی میت کو آہستہ آہستہ اتار کر زمین پر رکھا گیا۔ مسجد اعلیٰ کے خطیب نماز جنازہ پڑھانے کے لیے آگے بڑھے اور ہزاروں انسان اپنی صفیں درست کرنے لگے۔ صف بندی کے بعد جیسے ہی امام نے اللہ اکبر کہا تو لوگوں کو یہ محسوس ہوا کہ جیسے آسمان ٹوٹ کر زمین پر گر رہا ہے۔ بجلی کی ایسی ہیبت ناک کڑک سنائی دی کہ کچھ دیر کے لیے انسانی سماعتیں مفلوج ہو کر رہ گئیں۔ روشنی اس قدر تیز تھی کہ میدان میں موجود تمام لوگوں کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ پھر فضا پر گہرا سکوت چھا گیا۔ نماز ختم ہوئی اور ٹیپو کو نواب حیدر علی کے پہلو میں دفن کر دیا گیا۔ حیدرآباد کا وزیر اعظم میر عالم جنازے میں شریک نہیں تھا۔ وہ اپنے چند افسروں کے ساتھ اس وقت مقبرے کے نزدیک نمودار ہوا جب سلطان کو مرقد میں اتارا جا رہا تھا۔ جنرل ہیرس نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ وہ سلطان کے حضور آخری سلامی پیش کرے۔ جنرل کا اشارہ پاتے ہی توپوں کے دہانے کھل گئے اور سرنگا پٹنم کی پوری فضا بارودی گولوں کے دھماکوں سے گونج اٹھی، مگر اس کے ساتھ ہی آسمان پر بادل اس طرح گرجے کہ توپوں کا شور مدھم پڑ گیا۔ فوجی بینڈ ماتمی دھنیں بجا رہا تھا، لیکن بجلی کی خوفناک کڑک کے باعث کسی شخص کو بھی بینڈ کی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ پھر کچھ دیر بعد ہی آسمان کے دہانے کھل گئے اور باد و باراں کا ایسا خوفناک طوفان آیا کہ سرنگا پٹنم کے باشندے رات بھر اپنے گھروں میں بچوں کی طرح سہمے بیٹھے رہے اور آسمانی قہر سے محفوظ رہنے کی دعائیں مانگتے رہے۔ اس قدر بارش ہوئی کہ دریائے کاویری میں سیلاب آ گیا۔ اس موقع پر سلطنت خداداد کے بعض وفاداروں نے اپنی حسرت زدہ لہجے میں کہا، کاش یہ سیلاب ایک دن پہلے آ جاتا، پھر خندقیں لبریز ہو جاتی اور فرنگی فوج قلعے کی فصیل تک پہنچنے میں کبھی کامیاب نہ ہوتی۔ انگریز سپاہیوں نے اس طوفانی رات کے اندھیرے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے پورے شہر میں لوٹ مار شروع کر دی۔ جنرل بیرڈ دن بھر کا تھکا ہوا تھا، اس لیے آرام کرنے کی غرض سے محل کے برآمدے میں ہی لیٹ گیا تھا، مگر ابھی اس کی آنکھ بھی نہیں لگی تھی کہ چند سپاہیوں نے اسے جگاتے ہوئے کہا، شہر کے مختلف مقامات پر آگ لگی ہوئی ہے اور ہر طرف لوٹ مار ہو رہی ہے۔ ہم نے 1-2 جگہ مداخلت کی مگر ناکام رہے۔
قلعے کی تسخیر کے بعد سپاہی اپنی کمپنیوں میں واپس نہیں گئے اور بار برداری کے لیے جو لوگ باہر کے خیموں میں موجود تھے وہ بھی شہر میں داخل ہو گئے ہیں۔ کوئی کسی کی نہیں سنتا اور سب کے سب لوٹ مار میں مشغول ہیں۔ کئی معزز لوگوں پر محض اس لیے تشدد کیا جا رہا ہے کہ وہ اپنی چھپی ہوئی دولت کا پتہ بتا دیں۔ عورتیں گھر چھوڑ کر گلیوں میں اور گوشوں میں کھڑی ہیں۔ جنرل بیرڈ نے کئی بار ٹیپو سے شکست فاش کھائی تھی، اس لیے سلطان کے خلاف اس کے دل میں غبار بھرا ہوا تھا۔ جب اس نے انگریز سپاہیوں کی لوٹ مار کا حال سنا تو مسکرانے لگا۔ لوٹ مار اور قتل و غارت گری فاتح سپاہیوں کا حق ہے، تم یہاں کیوں چلے آئے ہو؟ فوراً واپس جاؤ اور اپنے حقوق حاصل کرو۔ نادانو، اگر تم نے وقت ضائع کر دیا تو زندگی بھر کفے افسوس ملتے رہو گے۔ سپاہی اپنے افسر کا حکم سن کر مسکراتے اور اس طوفانی رات میں بھاگتے ہوئے قلعے سے باہر چلے گئے۔ سپاہیوں کے جاتے ہی جنرل بیرڈ بھی اپنے محافظ فوجیوں کے ساتھ یہ دلچسپ تماشا دیکھنے کے لیے قلعے سے باہر نکل آیا۔ بڑے بڑے عمرہ کے گھر لوٹ کر تباہ کر دیے گئے تھے۔ کچھ دیر تک یہ تماشا دیکھنے کے بعد جنرل بیرڈ قلعے میں واپس آ گیا۔ اس نے واپس آ کر دیکھا کہ یہاں ایک نیا ہنگامہ برپا ہو گیا ہے۔ اگرچہ سلطان کے خزانے پر سخت پہرا بٹھا دیا گیا تھا، لیکن پھر بھی کچھ سپاہی ایک خفیہ راستے سے دروازے توڑ کر اندر داخل ہو گئے تھے اور سلطنت خداداد کی دولت لوٹنے کی کوشش کر رہے تھے۔ جنرل بیرڈ نے بڑی مشکل سے ان سپاہیوں کو باہر نکالا۔ اس ہنگامہ آرائی میں سب سے بڑی ستم ظریفی یہ تھی کہ انگریز سپاہی مال و متاع لوٹ کر اپنی جیبیں تو بھر رہے تھے مگر دوسروں کو اس عمل سے باز رہنے کی تلقین کر رہے تھے۔ صبح ہوتے ہی جب ان واقعات کی خبر جنرل ہیرس کو پہنچی تو اس نے جنرل بیرڈ کو ہٹا کر اس کی جگہ کرنل ویلیزلی کو مامور کر دیا اور سرنگا پٹنم کے بڑے بڑے عمرہ کے گھروں پر فوجی پہرے بٹھا دیے گئے۔ جنرل ہیرس کا خیال تھا کہ اس انتظامی تبدیلی کے بعد صورتحال معمول پر آ جائے گی، مگر لوٹ مار اور قتل و غارت کا وہی عالم رہا۔ آخر تنگ آ کر کرنل ویلیزلی خود جنرل ہیرس کے پاس پہنچا اور انتہائی تلخ لہجے میں کہنے لگا، آپ کوتوالے شہر فریڈرک کو اس ہدایت کے ساتھ بھیج دیں کہ وہ ہر حال میں میرے حکم کا تابع رہے۔ جب تک چند لوٹ مار کرنے والوں کو پھانسی نہیں دی جائے گی اس وقت تک اس طوفان کو روکنا محال ہے۔ جنرل سٹیورٹ اور ہمارے بہت سارے سپاہی شہر میں موجود ہیں۔ جنرل سٹیورٹ کی وجہ سے زیادہ دہشت پھیل رہی ہے۔ جب تک ہم مؤثر ذرائع اختیار نہیں کریں گے لوگ اپنے اپنے گھروں کو واپس نہیں آئیں گے۔ جنرل سٹیورٹ نے بھی کئی بار ٹیپو سے ذلت آمیز شکست کھائی تھی، اسی وجہ سے وہ تنگ نظر فوجی سرنگا پٹنم کے معصوم اور بے دست و پا شہریوں سے اپنے شکست کا انتقام لے رہا تھا۔ جنرل سٹیورٹ کی شہ پر اس کے سپاہی نہ صرف شہریوں کا مال و متاع لوٹ رہے تھے بلکہ خوبصورت اور جوان عورتوں کی آبرو ریزی بھی کر رہے تھے۔ جنرل ہیرس نے کرنل ویلیزلی کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ کرنل بار بار اپنی تجویز پر اصرار کرتا رہا مگر جنرل ہیرس اطمینان کی حالت میں خاموش بیٹھا رہا، جیسے وہ خود بھی قتل و غارت گری کے اس کھیل میں شریک ہو۔ کرنل ویلیزلی جھنجھلا کر کھڑا ہو گیا اور پھر اس نے اپنے بڑے بھائی لارڈ ویلیزلی کو ایک طویل خط تحریر کیا۔ میرے محترم بھائی، میں نہایت افسوس کے ساتھ لکھ رہا ہوں کہ 4 مئی کی رات کو سرنگا پٹنم پر جو مصیبت نازل ہوئی ہے اس کی کوئی دوسری مثال نہیں مل سکتی۔ شہر میں شاید ہی کوئی ایسا مکان ہو جو لٹنے اور برباد ہونے سے بچ گیا ہو۔ ہمارے سپاہی بیش قیمت جواہرات، سونے کی سلاخیں اور دوسری قیمتی اشیاء انتہائی سستی قیمت پر فروخت کر رہے ہیں یا انہیں دوسری چیزوں کے بدلے میں دے رہے ہیں۔ ایک بیش قیمت موتی ایک بوتل شراب کے عوض دیا جا رہا ہے۔ ہمارے ایک فوجی ڈاکٹر نے ایک انگریز سپاہی سے 2 بازو بند خریدے ہیں جن میں قیمتی ہیرے جڑے ہوئے ہیں۔ حیدرآباد کے ایک جوہری نے ایک بازو بند کی قیمت 30,000 پاؤنڈ بتائی ہے اور دوسرے کے بارے میں کہا ہے کہ اس کی قیمت کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ اس قدر مال و دولت حاصل کرنے کے باوجود ہمارے افسر اور سپاہی سرنگا پٹنم کی تمام املاک اور خزانے بھی لوٹ لینا چاہتے ہیں۔ فوج کا ہر شخص بلکہ جنرل ہیرس تک اس لیے بے قرار ہے کہ مال غنیمت جلد سے جلد تقسیم ہو جائے۔ ہماری فاتح فوج بالکل بے قابو ہو چکی ہے اور اسے لوٹ مار کے سوا دنیا میں کوئی اور کام نہیں ہے۔ اپنے اسی طویل خط میں آگے چل کر کرنل ویلیزلی نے اپنے بڑے بھائی کو تحریر کیا تھا، مال غنیمت کی تقسیم کے لیے جو ایجنٹ مقرر کیے گئے ہیں وہ جونکوں سے بھی زیادہ خونخوار ہیں۔ انہوں نے محل کے دروازے اور سلطان کے کپڑے تک فروخت کر ڈالے ہیں اور ابھی ان کے پاس سلطان کی ملبوسات کا ایک بڑا ذخیرہ موجود ہے۔ یہ وہ کپڑے ہیں جنہیں سلطان استعمال کیا کرتا تھا۔
اگر سلطانی ملبوسات کی فروخت پر فوری پابند عائد نہ کی گئی تو مجھے خوف ہے کہ ریاست کے وہ مسلمان جو ہمارے قبضے سے بیزار ہیں ان لباسوں کو تبرک کے طور پر خرید لیں گے اور یہ بات ہمارے لیے شرمناک ہوگی۔ لہٰذا میری رائے یہی ہے کہ حکومت برطانیہ خود ان ملبوسات کو خرید لے اور پھر انہیں شہزادوں کے حوالے کر دے یا جس طرح مناسب سمجھے عمل کرے۔ میں نے تو یہاں تک سنا ہے کہ ہمارے ایجنٹوں نے حرم سرا کی خواتین کی بھی تلاشی لی ہے۔ فاتح کچھ بھی کریں مگر اس عمل سے ہماری قوم کی نیک نامی میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ 4 دن تک قتل و غارت گری کا بازار گرم رہا۔ پھر جب سرنگا پٹنم میں لوٹنے کے لیے کچھ بھی باقی نہ رہا تو یہ طوفان تھم گیا۔ میر قمر الدین سلطان کی شہادت کے دوسرے دن قلعے میں داخل ہوا اور اس نے اپنی تلوار جنرل ہیرس کے قدموں میں رکھ دی۔ ایسٹ انڈیا کمپنی نے بیک وقت 2 غداروں میر معین الدین اور میر قمر الدین سے گرم کنڈا کی جاگیر کا وعدہ کیا تھا، مگر میر معین الدین اپنے سینے پر داغ حسرت سجائے ہوئے دنیا سے رخصت ہو چکا تھا۔ اب میر قمر الدین تنہا امیدوار تھا، اس لیے جنرل ہیرس کو کسی دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ اس نے گرم کنڈا کے سلسلے میں قانونی دستاویزات میر قمر الدین کے حوالے کرتے ہوئے کہا، تجھے نیا منصب مبارک ہو۔ اگر تیری وفاداریوں کا یہی انداز رہا تو ہم آئندہ بھی تجھے مایوس نہیں کریں گے۔ بے غیرت میر قمر الدین سرے دربار گھٹنوں کے بل جھک گیا اور اس نے جنرل ہیرس کے ہاتھ کو بوسہ دیتے ہوئے کہا، جنرل بہادر کا اقبال بلند ہو اور تاج برطانیہ اسی آب و تاب کے ساتھ ہمیشہ فروزاں رہے۔ میر قمر الدین کو اس کی غداری کا صلہ دینے کے بعد جنرل ہیرس جنرل بیرٹ سے مخاطب ہوا، میر صادق کہاں ہے؟ ہندوستان میں تاج برطانیہ کا سب سے بڑا وفادار۔ ہنگاموں کے دوران کئی بار اس کا خیال آیا مگر اتنی مہلت نہ مل سکی کہ اپنے آدمیوں کی خبرگیری کر سکوں۔ میر صادق علی کے ذکر پر جنرل بیرٹ بھی چونک اٹھا۔ اس کی مسلسل غیر حاضری بہت معنی خیز تھی۔ پھر جنرل ہیرس کے حکم پر میر صادق علی کی تلاش کی گئی۔ آخر بہت جستجو کے بعد وہ غدار مل گیا، مگر اس طرح کہ اس کی لاش سڑ چکی تھی۔ واقعہ یوں تھا کہ جب سلطان انگریزوں کے حملے کی خبر سن کر ڈڈی دروازے سے نکلا تو نمک حرام میر صادق نے واپسی کا راستہ بند کر دیا اور خود مشرقی دروازے کی طرف بڑھا تھا تاکہ قلعے سے نکل کر اپنی حویلی چلا جائے جو گنجام میں واقع تھی۔ جب میر صادق مشرقی دروازے کے قریب پہنچا تو سلطان کے ایک جانثار سپاہی نے اسے گھوڑے سے کھینچ کر زمین پر گرا دیا اور تلوار کے ایک ہی وار میں قتل کر دیا۔ 4 دن تک میر صادق علی کی لاش بے گور و کفن پڑی رہی، یہاں تک کہ اس کا گوشت گل سڑ کر گرنے لگا تھا اور پورے جسم میں کیڑے پڑ گئے۔ میر صادق کے قتل کی خبر سنتے ہی جنرل ہیرس، جنرل بیرٹ، کرنل ویلیزلی، میجر ایلن، میجر بیسٹن، میجر ڈالس اور دوسرے اعلیٰ فوجی افسر دوڑ پڑے، مگر وہ تاج برطانیہ کے وفادار کا آخری دیدار نہ کر سکے۔ میر صادق کی لاش اتنی مسخ ہو چکی تھی کہ اسے دیکھ کر ڈر لگتا تھا۔ جسم کے سڑ جانے سے فضا میں اس قدر بدبو پھیلی ہوئی تھی کہ وہاں ایک لمحے کے لیے بھی ٹہرنا دشوار ہو رہا تھا۔ جنرل ہیرس اور دوسرے فوجی افسروں کے چہروں پر رومال تھے اور وہ ہاتھ کے اشارے سے کہہ رہے تھے، اسے دفن کر دو، اسے دفن کر دو۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کے تاجر اپنے سب سے بڑے وفادار کو تنہا چھوڑ کر چلے گئے۔ نہ ماتمی بینڈ بجایا گیا، نہ غسل دیا گیا، نہ کسی نے جنازے کی نماز پڑھائی۔ بس چند مزدوروں نے اسی جگہ گڑھا کھودا اور میر صادق کے سڑے ہوئے جسم کو گڑھے میں ڈال دیا۔ قتل و غارت اور لوٹ مار کا طوفان تھم جانے کے بعد جنرل ہیرس ٹیپو سلطان کے اثاثوں کی تقسیم کے لیے بے قرار نظر آ رہا تھا۔ جب سرنگا پٹنم کا خزانہ ایک طویل و عریض کمرے میں جمع کیا گیا تو فرنگیوں کی آنکھیں خیرہ ہو کر رہ گئیں۔ تمام فوجی افسر دولت کے اس انبار کو حاصل کرنے کے لیے اس طرح مضطرب تھے جیسے بھوکوں کا ہجوم روٹیوں کے ذخیرے پر ٹوٹ پڑنے کے لیے بے چین ہو۔ ہر آنکھ سوالی تھی اور ہر ہاتھ پھیلا ہوا تھا۔ سلطان کی ایک تلوار، ہیروں کا نایاب جھومر اور بہت سے طلائی زیورات لارڈ ویلیزلی کے لیے بطور تحفہ بھیجے گئے۔ ٹیپو کی دوسری تلوار جنرل بیرٹ کو بطور انعام دے دی گئی۔ سلطان کی ایک دستار اور ایک تلوار لارڈ کارنوالیس کو انگلستان بھیجی گئی۔ دوسری قیمتی اشیاء کے علاوہ جنرل ہیرس کے حصے میں 1,42,900 اشرفیاں آئیں۔ لارڈ ہیرس انگریزی فوج کا کمانڈر ان چیف تھا۔ اپنے عہدہ و منصب کی وجہ سے وہ اثاثوں کی تقسیم میں شریک نہیں ہوا تھا۔ اس کے حصے میں دوسری نایاب چیزوں کے علاوہ ایک ایسا ہار بھی آیا تھا جس کی قیمت 1799 عیسوی میں
13,500 پاؤنڈ تھی۔ یہ تمام اشیاء لارڈ ہیرس کے خیمے میں پہنچا دی گئی۔ بڑے افسروں کے بعد باقی جواہرات اور قیمتی چیزیں حسب مراتب چھوٹے افسروں اور سپاہیوں میں تقسیم کر دی گئیں۔ غرض انگریزی فوج کا ادنا سے ادنا کارکن اور باربردار بھی پیاسا نہیں رہا تھا۔ سرنگا پٹنم کے خزانے سے ہر شخص کو اتنا ملا کہ اس کا دامن تنگ ہو گیا۔ ٹیپو سلطان نے عجیب و غریب ساخت کا ایک تخت بنوایا تھا۔ اس کی پشت پر ایک ہما کی تصویر تھی جو سونے اور قیمتی جواہرات کی بنی ہوئی تھی۔ وہ بے مثال تخت سونے کے 4 شیروں کی پشت پر قائم تھا۔ اس تخت کے ٹکڑے کر کے تمام فوجی افسروں کے سامنے ڈھیر لگا دیے گئے۔ ہر شخص کے حصے میں 1800 پاؤنڈ آئے۔ تخت کی چھت 2500 پاؤنڈ میں جنرل کینٹ کے ہاتھوں فروخت کر دی گئی۔ اس تخت کے سامنے 2 شیر جو خالص سونے کے تھے شاہ برطانیہ کے لیے انگلستان بھیج دیے گئے۔ مال غنیمت کی تقسیم کے موقع پر میر عالم نے حیدرآبادی فوج کا حصہ طلب کیا تو جنرل ہیرس مسکرانے لگا۔ تم کس منہ سے اپنا حصہ مانگ رہے ہو؟ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ قلعے پر صرف انگریزی سپاہیوں نے قبضہ کیا تھا؟ اس جنگ میں تمہارے سپاہیوں کی حیثیت باربرداروں سے زیادہ نہیں تھی۔ فاتح ہم تھے، اس لیے مال غنیمت بھی ہمارا حق تھا۔ جنرل ہیرس نے تمام فوجی افسروں کے سامنے حیدرآباد دکن کے وزیر اعظم میر عالم کو بے لباس کر دیا تھا، مگر وہ بے غیرت پھر بھی مسکرا رہا تھا۔ بجا فرمایا حضور نے، ہمارے لیے یہی شرف کافی ہے کہ ہم شاہ برطانیہ کے باربرداروں میں شامل ہیں۔ یہ کہہ کر اس بے حیا نے گردن جھکا لی۔ اچانک کرنل ویلزلی چونک پڑا۔ اس نے محل کے ایک گوشے میں شیروں کی دھاڑ سنی تھی۔ جنرل، میرا خیال ہے کہ میر عالم کو بھی مال غنیمت میں شریک کیا جا سکتا ہے۔ کرنل ویلزلی بڑے عجیب لہجے میں جنرل ہیرس سے مخاطب ہوا۔ جنرل ہیرس حیرت زدہ انداز میں کرنل کی طرف دیکھنے لگا۔ میرے ساتھ آئیے، کرنل ویلزلی نے کہا اور اس طرف بڑھ گیا جدھر سے شیروں کی خوفناک آوازیں آ رہی تھیں۔ ٹیپو کے 50 شیر فولادی پنجروں میں بند تھے اور بری طرح دہاڑ رہے تھے۔ جنگ کی ہلاکت خیزیوں کے سبب کسی کو کسی کی خبر نہیں تھی، پھر سلطان کے ان محبوب جانوروں کی نگہداشت کون کرتا؟ تمام شیر 5 دن سے بھوکے تھے اور اسی بھوک کی شدت نے انہیں دہاڑنے پر مجبور کر دیا تھا۔ جب انگریزی فوجی افسر آہنی پنجروں کے قریب پہنچے تو محل کا ایک بوڑھا خدمتگار شیروں سے کہہ رہا تھا، خاموشی کے ساتھ مر جاؤ، تمہارا رزق دینے والا اس دنیا سے چلا گیا۔ بوڑھے خدمتگار کی گفتگو سن کر فرنگی افسر سناٹے میں آ گیا۔ پھر کرنل ویلزلی میر عالم سے مخاطب ہوا، سلطان کے ان شیروں کا شمار بھی مال غنیمت میں ہوتا ہے، اگر تم چاہو تو اپنا حصہ لے سکتے ہو۔ کیسے شاندار اور اعلیٰ نسل کے شیر ہیں، واقعی سلطان کا انتخاب بے مثال ہے۔ میں ان جانوروں کا کیا کروں گا؟ میر عالم نے گھبرا کر کہا۔ اس کے چہرے سے خفت کے آثار نمایاں تھے۔ سرکار، آپ ان شیروں کو کس کے حوالے کر رہے ہیں؟ بوڑھے خدمتگار نے بڑی حقارت سے میر عالم کی طرف دیکھا اور پھر کرنل ویلزلی سے مخاطب ہوا، یہ شیر ہیں اور ان کی ناز برداری کوئی شیر ہی کر سکتا ہے۔ میر عالم مال غنیمت نہ ملنے کے سبب پہلے ہی جھنجھلایا ہوا تھا۔ سلطان کے بوڑھے خدمتگار کی تحقیر آمیز گفتگو سن کر برہم ہو گیا۔ وزیر اعظم حیدرآباد شیروں کے محافظ کو اپنی بندوق کا نشانہ بنانا ہی چاہتا تھا کہ کرنل ویلزلی نے اسے جھڑک دیا۔ بوڑھا ٹھیک کہتا ہے، تجھ سے شیروں کی حفاظت نہیں ہو سکتی۔ سلطان کے شیروں کا کوئی طلبگار نہیں تھا۔ آخر 5 دن سے بھوکے ان تمام شیروں کو گولی مار دی گئی۔ مرنے والے شیروں کی دہاڑ سے پورا محل گونج رہا تھا اور جو اہل دل باقی رہ گئے تھے انہیں ان دہاڑوں کے عقب سے ابھرتی ہوئی سلطان شہید کی آواز سنائی دے رہی تھی، شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔